یہاں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ہمارے اسلام میں جس کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ اپنے خالق کو پہلے پہچاننا ہے. تو توحید کا ایک امپورٹنٹ حصہ یہ ہے کہ بھروسہ صرف اللہ پہ کرنا ہے. میں نے ایگزام کے لیے پوری محنت کر کے تیاری کر لی، لیکن ایگزام کا خوف آئے گا ایک لمٹ تک، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے اس کو کرنا ہے پاس. اسی طرح زندگی اتنے چیلنجز ہیں، ان میں بھی توکل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ اس طرح ٹرسٹ کرنا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہترین ٹرسٹ یہ ہے کہ پرندوں کو دیکھتے ہو کہ صبح وہ خالی پیٹ گھونسلے سے نکلتے ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ واپسی پر وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر آئیں گے. تو زندگی کے کسی بھی امتحان سے گزرتے ہوئے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی ایفرٹس کر لی ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نکال دے گا. اب لوگ سیلف ہارم کی طرف کیوں جاتے ہیں جب ان کو پتہ چلے کہ ایگزام میں مارکس کم آ گئے ہیں، یا یہ کہ بریک اپ ہو گیا، یا منگنی ٹوٹ گئی ہے، یا طلاق ہو گئی ہے؟ وہ فیئر آف فیوچر سے زیادہ ہماری وہ جو فیک ایگو ہم نے بنائی ہوئی ہے نا، وہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ میں انسکسیسفل ہوں. تو سکسیس یہ نہیں ہے کہ آپ کی منگنی کسی شاندار گھرانے میں ہو جائے، یا آپ کے مارکس، آپ کا میڈل آ جائے، یا آپ کے A+ آ جائے. سکسیس اصل میں کیا ہے؟ سکسیس یہ ہے کہ آپ جتنے بھی مشکلات آپ کی زندگی میں پیش آئیں اس میں آپ سیدھے راستے پہ رہیں، غلط موڑ نہ موڑیں. اگر کبھی غلط موڑ بھی لیا تو توبہ کر کے واپس آ جائیں ٹریک پہ. سکسیس اصل میں یہ ہے. ہمارا جو آخرت کی سکسیس کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے. دنیا کے چھوٹے چھوٹے امتحانوں میں بھی ہم نے بیسٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن زندگی ان چیزوں پہ ختم نہیں ہوتی. تو جس کی بڑی منزل کے اوپر نظر ہوتی ہے اسے چھوٹے چھوٹے سنگ میل پریشان نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے سب سے اچھی بات جو ہمارے اسلام میں ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پاور دی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، پھر اللہ آپ کو کافی ہو جاتا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے زیرو سے دوبارہ اپنی لائف کو سٹارٹ کیا. تو کبھی بھی کوئی ناکامی آخری چیز نہیں ہے، اس کے بعد آپ ورتھ لیس نہیں ہو جاتے. لیکن ہمارے اندر یہ والا تصور کیوں آتا ہے کہ اگر منگنی ٹوٹ گئی ہے میں ورتھ لیس ہوں، یا اگر جاب نہیں لگی تو میں ورتھ لیس ہوں؟ اس لیے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ایسے لوگ ہیں، وہی میں نے کہا ابیوزو معاشرہ، ایموشنلی ابیوز ہمیں کس طرح کرتے ہیں. وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ تمہاری جاب نہیں ہوئی اس لیے تم ورتھ لیس ہو. ہماری ورتھ انہوں نے پیسے، وہ فون جو ہم نے پکڑا ہوتا ہے، ہماری ورتھ ان چیزوں میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا سیکھنا، اور دوسرا یہ کہ زندگی میں کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کو اپنی زندگی کا الٹیمیٹ پرپز نہ بنائیں، بلکہ الٹیمیٹ گول ہمارا وہی ہے کہ ہم نے سیدھے راستے پہ رہنا ہے، ٹریک پہ رہنا ہے، اور آخر میں اللہ سے اس طرح ملنا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو. ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اللہ سے دوری ڈپریشن کی طرف لے کر جا رہی ہے، یا پھر ڈپریشن کی وجہ سے اللہ پر بلیو کم ہو رہا ہے؟ تو مائنڈ میں کنفیوژن ہو رہی ہے اللہ کے لیے. جی ہم نے اسی سلسلے میں نے آپ سے ایک چھوٹا سا آپ کو جملہ بولا سیشن کے دوران کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم حاصل کریں، اپنے خدا سے اپنے کنیکشن کو ٹھیک کریں. میرے پاس جتنے بھی اس طرح کے پرابلمز والے لوگ جب میسیجز کرتے ہیں، مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ان کا بیسک پرابلم یہ ہوتا ہے کہ عقیدے کو وہ نہیں سمجھتے. بیک مسلمان ہم جب لا الہ الا اللہ کہہ کر اسلام کا آغاز کرتے ہیں تو وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اب جب الہ الا اللہ میننگ ہی صحیح حقیقت میں نہیں پتا تو پھر ہماری زندگی میں اور ہر چیز آتی ہے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ توحید کا ایک مطلب یہ ہے کہ 4 ایموشن صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے. امید اللہ سے ہونی چاہیے الٹیمیٹلی، خوف سب سے زیادہ اللہ کو ہونا چاہیے، توکل سب سے، بھروسہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، اور ایک چوتھا ایموشن ہے کہ محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے. اگر آپ ان 4 چیزوں پہ عمل کر لیں اور اس کو کسی اسکالر سے سمجھ لیں تو ڈپریشن اور انزائٹی تو اڑ جاتی ہے. اس کے بعد رہ جاتے ہیں سٹریس، جو زندگی کی سٹریسفل سچویشنز کی وجہ سے کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے. اس میں سے بھی آپ نکل جاتے ہیں. آپ اتنی ڈارک پلیس میں نہیں جاتے ہیں جہاں سے آپ کو لگے کہ آپ نے بس راک باٹم کو ہٹ کر لیا ہے سٹریس کی وجہ سے. تو یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، وہ کھڑے رہے. ہمارے آگ سے یہ منگنی ٹوٹ جاتی ہے، وہ خودکشی کر لیتے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے ابھی زندگی کے بڑے پرسپیکٹو کو سمجھا نہیں ہے. ہر ایک کو بیٹھ کر اس ٹائم توحید نہیں سمجھائی جا سکتی. میں نے ایک کورس ڈیزائن کر دیا ریکنیکٹ ود ڈیوائن لو کے نام سے، اور اس میں ہم بیسک اسلامی عقیدہ، خاص طور پہ توحید کا عقیدہ جو ہے وہ تفصیل سے پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی ٹیچر سے توحید پڑھ لیں، کیونکہ اگر ہمارے فیتھ کی بیس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہے اور ہم اسی کو نہیں سمجھتے
تو پھر تو ابھی ہم اسلام ہمارے گلے سے نیچے نہیں گیا. تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن جب ہوگا, جب سگنلز پورے آئیں گے, تو پھر آپ کی زندگی میں یہ چیزیں آئیں گی بھی اسٹریسفل لائف کی وجہ سے, تو بھی کم درجے کی آئیں گی انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو مدد ملے گی. جی ایک اور بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے, ہاؤ ٹو کاؤنسل سم ون ٹو ٹیک کاؤنسلنگ اینڈ ٹیل دیم وٹ دے آر گوئنگ تھرو از ناٹ نارمل. کاؤنسلنگ کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جس شخص کو مسئلہ ہو رہا ہے نا, اس کو کاؤنسلنگ لینی ہوتی ہے. مثلا اگر گھر میں 2 افراد ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ دوسرے کو تنگ کر رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو نارمل ہوں, مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, مجھے تو تنگ کر کے بھی مزہ آتا ہے, لیکن جس کو وہ تنگ کر رہا ہے وہ بیچارہ پستا چلا جا رہا ہے. تو کاؤنسلنگ کس کو لینی ہے؟ جس کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں پس رہا ہوں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب آتے ہیں اپنا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی مثلا میرے شوہر کی وجہ سے, میرے پیرنٹس کی وجہ سے, یا میرے بچے کی وجہ سے مجھے مسئلہ ہو رہا ہے. تو میں ان کو کہتی ہوں کہ ان کو مسئلہ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, ان کو کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو بڑے مزے سے رہ رہے ہیں, وہ تو بڑے خوش ہیں. تو میں کہتی ہوں اس کا مطلب ہے پھر آپ کو کاؤنسلنگ چاہیے. تو پہلا اصول تو یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ فرض کریں آپ سے کوئی آ کے اپنا مسئلہ بیان کرتا ہے, یہ بھی میرا روز کا ایک کام ہے, مجھے کوئی آگے بتاتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہے, میں کیا کروں. میں ان کو کہتی ہوں آپ پراپر کاؤنسلنگ لیں. اب وہ کوئی کاؤنسلنگ سروس کو دیکھتے ہیں, وہ پھر مجھے کال کر لیتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں جی بہت مہنگا ہے, ہم تو افورڈ نہیں کر سکتے. تو میں ان کو صرف ایک سوال پوچھتی ہوں کہ اگر ابھی اسی وقت آپ کے گھر میں کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جائے, میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے, مثلا اپینڈکس میں درد شروع ہو جائے, آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر آپ کو کہے کہ جی آپ کا اپینڈکس پھٹنے لگا ہے اور آپ کو تقریباً 60,000 80,000 لگیں گے, آپ کا آپریشن ہوگا, ابھی آپ جمع کروائیں, تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً وہ پیسے کہیں نہ کہیں سے نکالیں گے اور آپ وہ جمع کروائیں گے اور آپ آپریشن کروائیں گے. لیکن مینٹل ہیلتھ کو کیونکہ ہم امپورٹنس نہیں دیتے, تو اس کے لیے ہمیں پیسے نکالنا بھی مشکل لگتا ہے. اکثر اوقات لوگ ڈس اپوائنٹ بھی ہوتے ہیں, کہتے ہیں وہ تو صرف باتیں کرتے رہیے, باتیں تو ہمیں پہلے سے بھی پتہ تھی. آپ کو پتہ تھی لیکن آپ اس کو پریکٹس نہیں کر پا رہے تھے, اسی لیے آپ کا دوبارہ جاننا, دوبارہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس طرح سے آپ لوگوں سے بات کر سکتے ہیں. پھر دوسرا, اگر لوگ کہتے ہیں کہ ہم خود سے اپنی اصلاح کر لیں گے, تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ اپنے لیے پھر کوئی آپ ڈیڈ لائن سیٹ کریں. مثلاً آپ 2 مہینے سیٹ کریں اپنے لیے, کوئی پھر پلان بنائیں, اور اگر آپ سے نہ ہو سکے تو پھر آپ کاؤنسلنگ سروس کی طرف جائیں. اور اگر پھر اس کے باوجود بھی لوگ نہیں جاتے تو آپ چھوڑ دیں. اور اگر کبھی کبھی کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے پاس کوئی ہیلدی مائنڈ سیٹ کا آتا ہے بندہ, اور وہ کہتا ہے کہ جی کوئی خاتون آ جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ جی میں ویسے ٹھیک ہوں لیکن مجھ سے دیکھا نہیں جاتا اپنے کسی پیارے کی تکلیف. تو میں کہتی ہوں پھر بھی آپ کچھ سیشنز لے لیں. جب آپ وہ سیشنز لیں گی تو آپ کو ہم اکوپ کر دیں گے کہ آپ کیسے پھر ان لوگوں کو جو مشکلات میں, مثلا کوئی بائی پولر ہے, کوئی اسکیزوفرینک ہے, کوئی ڈپریسو پیشنٹ ہے, آپ اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں گھر میں. تو بہت سے طریقے ہیں آج کل سیکھنے کے. یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص پریشان ہے تو صرف اسی کو, یا جو شخص پرابلم کریٹ کر رہا ہے اس کو ہم کنونس کریں کہ وہ کاؤنسلنگ میں آئے. کئی دفعہ کوئی گھر میں ایڈکٹ ہوتا ہے, وہ کاؤنسلنگ کے لیے نہیں آتا, ہم اس کے گھر کے باقی افراد کو کہتے ہیں آپ کاؤنسلنگ میں آپ طریقہ سیکھ لیں کہ ایک ایڈکٹ سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. آپ وہ کامن مسٹیکس کرنی چھوڑ دیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ after a severe phase of depression, why I'm feeling inclined towards atheism, na'uzubillah. After some struggle, I started to get rid of atheism thoughts, but still can't be able to believe in Allah. I believe, but there is emptiness in that believing, and can't even make dua and offer prayers. So it's obvious to have worse mental health. I really want to believe in Allah. Sorry for being rude. دیکھیں, جیسے پہلے ڈاکٹر صاحبہ نے آپ سے کہا کہ کوئی بھی سوال اسٹوپڈ نہیں ہوتا, اور آپ پریشان نہ ہوں کہ آپ کے دماغ میں سوال آ رہے ہیں. ہر سوال دین کی کلاس میں آپ دین کے بارے میں ہر سوال پوچھیں, اللہ تعالیٰ نے ہر سوال کا جواب دیا ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں لوگوں کو روکنے والے. میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ڈپریشن تو مومن کی بیماری ہی نہیں ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کون سے اسکالر نے کہا ہے, کیونکہ اسکالرز ایسی بات نہیں کرتے. ڈپریشن از ریئل. ڈپریشن کی وجہ سے بہت لوگ اسٹرگل کرتے ہیں. کہ دینی تعلیم اور دماغی مدد سب کو فری فی سبیل اللہ چاہیے. تو ایسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. میں نے ابھی جس کورس کا ذکر کیا وہ اسی قسم کے سوالات کے جواب میں تھی. بہت سارے لوگ بہت ساری مسئلوں میں اسٹک تھے, اور ان کو لگتا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اب الٹے خیالات ہیں. تو جب بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی خیالات آئیں, اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں غلط فہمیوں کا تب شکار ہوتے ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست علم نہیں ہوتا. آپ اگر جانتے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کون ہے, وہ کیا ہے, وہ کیسے ہیں, تو پھر آپ ان کے بارے میں
وہموں کا شکار ہو سکتے ہیں. بہت ساری خواتین کہتی ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ بھی مجھ سے ناراض ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ خدا مجھ سے سخت ناراض ہے اور وہ مجھے سزا دے رہا ہے. کچھ خواتین نے مجھے کہا کہ وہ مجھے تباہ کر رہا ہے. ہر طرح کے لفظ ہم نے سنے. تو اس میں ضروری یہ ہے سب سے پہلے کہ آپ کسی ان نون سے پیار نہیں کر سکتے, آپ کسی ان نون کا حکم بھی نہیں مان سکتے جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا اللہ کا آپ سے کنیکشن کیا ہے, وہ آپ کا مالک کیسے ہے, آپ اس کی بندی کیسے ہیں, اس کی رحمت نے کیسے آپ کو گھیرا ہوا ہے, وہ کتنا مہربان ہے, زندگی کے کن کن مرحلوں میں وہ آپ کو کیا کیا نعمتیں عطا کرتا ہے. تو تب تک آپ اس کے بارے میں الٹے سیدھے خیالات کا شکار ہو سکتی ہیں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ جب پہلے آپ لا الہ الا اللہ کا علم تو حاصل کر لیں. جب آپ اللہ تعالیٰ کو جاننے لگیں گی خود بخود آپ کے دماغ سے ایسے سوالات نکل جائیں گے. دوسری چیز جو میں آپ سے کہوں گی, دین کی تعلیم کو ہم سب جو ہے وہ بہت نگلیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے کہ شیطان کی فیکٹریاں چل رہی ہیں. شیطان کے جو ہے وہ میڈیا پہ شیطان کے ساتھی آپ کو ہر طرح کی سوچ آپ کے دماغ میں ڈال رہے ہیں. تو لٹریچر کے اندر, آرٹ کے اندر, اور خاص طور پر یہ سو کالڈ سوڈو پرفارمنگ آرٹ جسے آپ ڈراما فلم وغیرہ کہتے ہیں, یہ پرفارمنگ آرٹ نہیں ہے, یہ تو فسادی آرٹ ہے اگر یہ آرٹ ہے بھی. تو اس کے اندر آپ کو جو سوچیں پھیلائی جا رہی ہیں وہ دنیا کے ہر مذہب کے خلاف پھیلائی جا رہی ہیں. کرسچینٹی میں بھی یہ تحریک چل رہی ہے, اور ہندوازم میں بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ اپنے ہی مذہب کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں, اور مسلمانوں کے ڈرامے, فلمیں, شاعری, پوئٹری, پازیٹیو پوئٹری تو ہو نہیں رہی, جو ہو رہی ہے وہ فلمی پوئٹری ہے کیونکہ وہ کمرشل لیول پہ تیار ہوتی ہے, ہر جگہ بچتی ہے, انتہائی رقیق, فضول اور بیس لیس تھاٹس ہوتی ہیں, لیکن خدا کے بارے میں کوئی نہ کوئی شک ڈالنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں. جس انسان کا مطالعہ ہی نہیں ہے اسے کیا پتا کہ جملہ کتنا غلط ہے جو وہ گنگنائے جا رہے ہیں, جو ان کی گاڑی میں بج رہا ہے. تو وہ آپ کے اوپر ایک طرف سے اٹیک ہو رہا ہے, دوسری طرف سے آپ بالکل خالی ہیں. تو ظاہری سی بات ہے کہ جو ویکیوم ہوگا اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو آئے گا. تو آپ نے سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. میں خدا کے بارے میں کیا جانتی ہوں. بہت ساری خواتین مجھ سے کہتی ہیں کہ میں ڈپریشن میں اس لیے ہوں, مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی, مجھے لگتا ہے کہ اللہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے. اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا, آپ نے اللہ کا دین حاصل نہیں کیا, اس کی وجہ سے نماز میں دل نہیں لگتا, یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں, اس کی وجہ سے آپ ڈپریشن کے معاملے میں بالکل بے سہارا رہ جاتے ہیں. کوئی آپ کے پاس اینکر نہیں ہے جس کے ذریعے آپ وہاں سے نکل سکیں. میں یہی آپ کو میں ایک تجویز دے سکتی ہوں, اور میں وہ یہ تجویز دوں گی کہ آپ کسی بھی عالم دین سے توحید کا علم حاصل کرنا شروع کریں. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سیکھیں کہ میں جو نماز میں پڑھ رہی ہوتی ہوں میں کیا پڑھ رہی ہوتی ہوں. اور یہ صرف آپ کا چیلنج نہیں ہے ایتھیزم کا, بہت بڑے بڑے اسکالرز ایتھیزم کے چیلنج سے گزرے ہیں. بہت سارے لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں وہ دوبارہ ایتھیزم کی طرف انکلینیشن کا بتاتے ہیں. تو اس کا اصل سبب یہی ہے کہ ایک تو علم حاصل کرنا, دوسرا عمل کرنا, اور تیسرا اس طرح کے نیگیٹو میڈیا سے اپنے آپ کو کٹ آؤٹ کرنا. اور یہ چھوڑنا مشکل ہے, جیسے چینی چھوڑنا خواتین کے لیے بڑی مشکل ہے, جیسے ڈرگ ایڈکٹ کے لیے ڈرگس چھوڑنا مشکل ہے, میوزک ایڈکٹ کے لیے میوزک چھوڑنا مشکل ہے, اس طرح ہم جو ڈراما ایڈکٹ ہو گئی ہیں خواتین, ہمارے لیے یہ ڈرامے اور فلمیں چھوڑنا بڑا مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اگر کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے. اور مجھے ایک اسٹوڈنٹ جنہوں نے یہ بات کہی تھی یونیورسٹی میں, انہوں نے کہا کہ میں تو جب تک 2-3 ڈرامے نہ دیکھ سکوں مجھے نیند نہیں آتی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ایک میٹھی پلا رہے ہیں, میٹھا صحت, تو آپ وہ پیتے ہیں. ان چیزوں سے باہر آنا اور اچھی چیزوں سے جڑنا, اس کے ساتھ آپ پازیٹیو لائف کی طرف انشاءاللہ آتے جائیں گے. لیکن یہ ایک پروسیس ہے, اس میں آپ کو ہمت کرنی پڑے گی, وہی ہمت جو اپنے وزن سے بھاری بستہ اٹھا کر روزانہ صبح اسکول اٹھ کر جانے والا بچہ کرتا ہے, پھر ایک دن وہ کچھ بنتا ہے. تو یہ ایک پروسیس ہے, کانسٹنٹلی آپ کو علم حاصل کرنا پڑے گا. آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی دینی تعلیم حاصل کرنے کی اسٹرگل آپ سنیں. مجھے ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ بتائی تھی کہ تفسیر کی کلاسز لینے کے لیے 8 سال تک بار بار وہی تفسیر کی کلاسز لیتے ہیں تاکہ قرآن کو سمجھ سکیں. تو ہم نے باقاعدہ اگر اسلامک اسٹڈیز پڑھی تو ظاہر ہے کہ 16 سے 18 سال کی ایجوکیشن لگائی اس میں. تو دین کی تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ ساری زندگی چلے گی, تو ہم نے اس میں بار بار انویسٹ کرنا ہے. اس کا حل یہی ہے کہ آپ پہلے خود توحید پڑھیں, پھر اپنے گھر کے بچوں یا چھوٹوں کو پڑھائیں. اس سے آپ کی وہ مضبوط ہوں گی چیزیں, آپ کو چیزیں سمجھ آنے لگیں گی.
اور ہمیشہ یہ سسٹم آپ کے گھر میں چلتا رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے عصر کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ صرف 20 منٹ کا درس رکھا, صرف 20 منٹ کا عصر کے بعد. فیملی ٹائم ہے, اس میں 20 منٹ ہم اللہ کے دین کی کوئی چیز سیکھیں گے, اور آج ان کے بچوں پہ تربیت کا اثر نظر آتا ہے. She is saying, yes, I get the confusion about Allah after watching Hindu God series in my childhood. Like I have complete search on Hindu's God because of these series, and I am student of Islamic studies. جی بالکل, دیکھیں ایسا ہوتا ہے, میں خود ریلیجن کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ فرشتے کا نام لیں تو کوئی کارٹون میں دیکھا ہوا فرشتہ یاد آ جاتا ہے, اگر شیطان کا نام لے تو آپ کو وہ دم والا وہ شیطان یاد آتا ہے جو بچپن میں کارٹون میں دیکھا تھا, اگر خدا کے پاورز کی بات ہو تو آپ کو کسی فلم میں دیکھا ہوا جوک یاد آ جاتا ہے خدا کی پاورز کے اوپر. تو وہ ایک نیگیٹو مینٹل ایسوسیشن بنا رہے ہیں آپ کی خدا کے ساتھ. تو اس ٹائم ایتھیزم دنیا میں سب سے چھوٹا ریلیجن ہے, باقاعدہ ایتھیزم کو فالو کرنے والے لوگ جو ہے وہ بہت کم ہیں, لیکن انہوں نے ایتھیسٹ جوک, کوشچنس شاعری میں, ہر چیز میں گھسا کے پھیلا دی ہیں. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ ڈاکٹر قبر مسائشہ آپ کا. بہت ہی مزہ آیا ہے سیشن میں, بہت زیادہ سرپرائزنگ اسٹیٹسٹکس کا پتہ چلا, کچھ پریکٹیکل ٹپس ٹو فائٹ دس یہ بھی ہم نے سیکھا, اور یہ بھی سیکھا کہ اگر ہم نہیں, ہمارے کوئی جاننے والا قریبی رشتہ دار یا دوست اس سب سے گزر رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. تو جزاک اللہ خیر, یہ سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں ہم. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.